بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج تھمبنیل پر آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر ہے محمد ابراہیم فاروقی صاحب کی۔ یہ کون ہے، ای او بی آئی میں ان کا کیا کردار ہے، یہ کتنا بڑا جگمگاتا ستارہ، جد و جہد کی داستان، آخر ان پر ویڈیو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ آج کی ویڈیو آپ سے 10 بستہ گزارش ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قابل قدر مثال ہوتے ہیں، ایگزمپلری ہوتے ہیں، اور ابراہیم فاروقی صاحب کا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو اس سوسائٹی کے لیے، لوگوں کے لیے، عامت الناس کے لیے ایگزامپل ہیں، ایک مثال ہے۔ کیوں مثال ہیں؟ آئیے میں آپ کو ان کی جد و جہد کی ایک داستان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یقیناً آپ بہت محظوظ ہوں گے اور ان ناکام لوگوں کے حصے میں کامیابی آنا شروع ہو جائے گی جن لوگوں نے ابراہیم فاروقی صاحب کی اس داستان کو مکمل سن لیا۔ قبل اس کے کہ میں ان کی داستان کی جانب بڑھوں، آپ تمام احباب سے استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ ای او بی آئی، محمد ابراہیم فاروقی، ای او بی آئی کا بڑا آدمی، اور یہ تحریر جو ہے عارف الحق عارف، یہ ایک بہت بڑے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں اور انہوں نے یہ تحریر ان کے بارے میں لکھی ہے۔ میں اس کا کریڈٹ اسرار ایوبی صاحب کو بھی دینا چاہوں گا اور عارف الحق عارف صاحب کو بھی ضرور دوں گا کہ جنہوں نے اتنی بڑی شخصیت کا تعارف ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ پیش کیا۔ پاکستان کا محکمہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن ای او بی آئی ایک مشہور ادارہ ہے جو ایک طرف چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح نجی شعبہ کے ریٹائرڈ معذور ملازمین اور خدا نخواستہ ان کی وفات کی صورت میں ان کے پسماندگان کے لیے تاحیات پینشن فراہم کرنے کی وجہ سے ملک کے ایک فلاحی ریاست ہونے کے تصور کو اجاگر کرتا ہے، تو دوسری طرف بدعنوان اور طاقتور افسران نے پینشن کے اس محکمہ کو لوٹ مار کا گڑھ بنا رکھا ہے اور غریب محنت کشوں کی تنخواہوں سے جمع ہونے والے اربوں روپے کے کنٹریبیوشن فنڈز کو شیر مادر سمجھ کر منمانے طریقے سے ہڑپ کرنے میں مصروف ہیں، جس کی وجہ سے ان بدعنوان افسران کے خلاف مقدمات بنے جو ایف آئی اے اور نیب میں چل رہے ہیں۔ جہاں یہ محکمہ کرپٹ مافیا کی وجہ سے بدنام ہے، وہیں اس فلاحی ادارہ میں کچھ ایسے خدا ترس اور سیلف میڈ ایسے سر پھرے بھی ہیں جو ناگفتہ بے حالات میں حتیٰ کہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی عام لوگوں میں اس ادارہ کی پینشن کے لیے آگاہی پیدا کرنے اور اس پینشن کے مستحق ملازمین کو اس سہولت کی فراہمی میں ہر ممکن مدد کرنا اپنا مشن اور مقصد حیات سمجھتے ہیں اور اس کام میں پہلے سے بھی زیادہ مگن ہیں۔ ای او بی آئی کے ایسے ہی سرپھرے لوگوں میں ایک اہم نام محمد ابراہیم فاروقی، سابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر لا ڈپارٹمنٹ کا بھی ہے، جس نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔ پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، مالی حالات اچھے نہیں تھے، اس لیے گھر کی دال روٹی کے لیے وہ سارے چھوٹے بڑے کام کیے اور محنت اور مشقت کی جو ایسے غریب گھرانوں کے بچے کرتے ہیں۔ ساتھ میں تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور 5 جماعتیں پاس کر لیں۔ 1976 میں ای او بی آئی کا ادارہ بنا تو کسی مہربان نے اس کا راستہ دکھایا اور اس میں یومیہ اجرت پر نیب قاصد کی جگہ مل گئی۔ تعلیم جاری رکھنے کا جنون تھا، نوکری ملی تو رات کو پڑھائی شروع کر دی، بی اے کر لیا اور ایل ایل بی کر کے قانون کی ڈگری بھی حاصل کر لی اور رفتہ رفتہ ترقی کے مراحل طے کرتے ہوئے گریڈ 17 میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر بن گئے۔ حاسدوں کا حسد، رکاوٹیں نہ ہوتیں تو ان کا عہدہ اور گریڈ میں اور اضافہ ہوتا،
لیکن ابراہیم فاروقی 2018 میں اسی عہدہ سے سبکدوش تو ہو گئے، لیکن خدمت خلق سے خود کو جوڑے رکھا۔ عارف صاحب کہتے ہیں کہ ہماری ان سے ملاقات 1997 یا 98 میں سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں ہوئی تھی، جہاں ہم مقدمات کی کوریج کے لیے جاتے تھے۔ ان کا بھی کوئی مقدمہ زیر سماعت تھا اور وہ بھی اکثر آتے تھے، پریشان مگر پرعزم لگتے تھے۔ معلوم کیا تو دفتری ظلم و زیادتیوں کا رونا رویا۔ ہمیں معاملہ سنجیدہ لگا کہ اس بندے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ایک آدھ خبر بھی لگا دی۔ وہ وکیل کے انداز میں دلیل سے بات کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ سچ مجھ کے وکیل ہیں اور اپنے محکمہ کے لا ڈپارٹمنٹ کی ٹیم کا حصہ ہیں۔ حیرت ہوئی کہ پھر بھی شکایت کر رہے ہیں۔ اب ہماری ملاقاتیں زیادہ ہونے لگیں، باہمی اعتماد بڑھ گیا۔ انہوں نے باتوں باتوں میں ہم سے معلوم کر لیا کہ ہم جنگ سے 1993 میں اپنی سروس کے 29 سال پورے کر کے ریٹائر ہو چکے ہیں اور اب دوسری اننگز کھیل رہے ہیں۔ ایک دن ہم سے ہمارے شناختی کارڈ کی نقل مانگ لی، وجہ پوچھی تو کہنے لگے فائدہ ہوگا۔ کئی دن گزر گئے، ایک دن خوش آئے کہ عارف صاحب آپ کی پینشن ہو گئی ہے۔ ہم نے کہا کہ بھائی اخباروں کی نوکری کے بعد کوئی پینشن نہیں ہے۔ کہنے لگے علم ہے، لیکن یہ ساری سرکاری پینشن ہے۔ ہم بولے ارے فاروقی بھائی، ہم نے کبھی سرکاری نوکری کی ہی نہیں، تو پینشن کیسی؟ تو پھر انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ EOBI ایک سرکار کی نگرانی میں قائم ایک خود مختار ادارہ ہے جو نجی شعبہ میں خدمات انجام دینے والے ملازمین اور ان کے پسماندگان کو تاحیات پینشن فراہم کرتا ہے۔ ان ملازمین کی تنخواہ سے ان کا ادارہ EOBI کو ماہانہ کنٹریبیوشن ادا کرتا ہے۔ اس ابراہیم فاروقی کی مہربانی سے ہم EOBI کے تاحیات پینشنر بن گئے۔ بعد میں ہمارے توسط سے 1 درجن کے قریب اور دوستوں کے بھی EOBI کی تاحیات پینشن منظور ہوئیں۔ اب ابراہیم فاروقی EOBI کی ملازمت سے ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن ان کی جانب سے مستحق اور بے آسرا لوگوں کے لیے پینشن کے لیے رہنمائی، مدد اور خدمت کا کام اب بھی جاری ہے۔ ابراہیم فاروقی کی زندگی جہد مسلسل کی دلچسپ داستان ہے، جس میں نئی نسل کے کئی صبر، محنت اور مشکل سے مشکل حالات میں کام کرنے اور کامیابی حاصل کرنے کی عمدہ مثال ملتی ہے۔ انہوں نے کراچی کی ایک پسماندہ بستی بلدیہ ٹاؤن میں جنم لیا۔ ان کے آباء و اجداد کا تعلق ہندوستانی ریاست جوناگڑھ سے ہے۔ پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ وہ بچپن سے ہی حصول تعلیم کے ساتھ ساتھ چھوٹے موٹے کام کرتے تھے اور 5 جماعتیں پاس کر لیں۔ جب 1976 میں EOBI کا محکمہ قائم ہوا تو کسی مہربان کے توسط سے اس میں 10 روپے یومیہ اجرت پر نیب کا صد بھرتی ہو گئے۔ نامساعد حالات کے باوجود انہوں نے ملازمت کے ساتھ ساتھ نائٹ سکول میں تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ آئیڈیل نائٹ سکول نزد ناز سینما بندر روڈ سے 1979 میں میٹرک، 1982 میں انٹر اور 1984 میں BA کیا اور 2002 میں LLB میں داخلہ لیا، لیکن مالی حالات کے باعث ادھورا چھوڑنا پڑا۔ اس دوران رفتہ رفتہ ترقی پا کر اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے عہدہ تک پہنچ گئے۔ ابراہیم فاروقی کو 1982 میں EOBI کی جانب سے پہلی مرتبہ بذریعہ قرعہ اندازی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل ہوئی۔ انہوں نے اپنے جنون کی بدولت دوران ملازمت مختلف ہنر سیکھنے کا متعدد بار سیکھے، متعدد ٹیکنیکل کورسز کیے، جن میں ٹائپنگ، ٹیلیکس آپریٹر کے علاوہ کمپیوٹر کورس بھی شامل تھا۔ بعد ازاں گریز کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ سوسائٹی سے بھی کمپیوٹر کے بنیادی کورس بھی کیے۔ جب 1986 میں EOBI میں کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ قائم ہوا تو انہیں گریڈ 16 میں ترقی دے کر ڈیٹا انٹری آپریٹر کے عہدہ پر تعینات کر دیا گیا۔ وہ اپنے شوق کی بنا پر رضاکارانہ طور پر پاک فوج کے جان باز فورس میں بھی شامل ہوئے اور 2 ماہ تک ملیر چھاؤنی کراچی میں اسلحہ چلانے اور دیگر عسکری تربیت بھی حاصل کی۔
انہوں نے 1989 میں سوئی گیس کمپنی کے زیر اہتمام سوئی گیس سپروائزر کا کورس بھی مکمل کیا۔ ہر دل عزیز استاد اور لیاری کے سر سید کے نام سے معروف پروفیسر علی محمد شاہین کی جانب سے لیاری فٹ بال گراؤنڈ میں 1995 میں مستحق طلباء کے لیے قائم کردہ مفت کوچنگ کلاسز میں شرکت کی۔ اس دوران ادارہ کے چیئرمین اسد اللہ شیخ اور ڈائریکٹر جنرل محمد حنیف بلوچ نے ان کی قانون کے شعبہ میں دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی تعیناتی ادارہ کے لا ڈپارٹمنٹ میں کر دی، جہاں انہوں نے لا ڈپارٹمنٹ کے تمام کیسوں اور ریکارڈ کا باقاعدہ طور پر منظم طریقہ سے ترتیب دیا۔ ابراہیم فاروقی EOBI میں 42 برس تک خدمات انجام دینے کے بعد 9 مئی 2018 کو ادارہ کی ملازمت سے سبکدوش ریٹائر ہو گئے۔ اسی سال جولائی 2018 میں حج بیت اللہ کے لیے ارض مقدس گئے، جہاں اچانک دل کا دورہ پڑا۔ انہیں فوری طور پر کنگ فہد میڈیکل کمپلیکس مدینہ منورہ لے جایا گیا، جہاں ان کا بائی پاس آپریشن کیا گیا اور خدا تعالیٰ نے انہیں ایک نئی زندگی بخشی۔ لیکن ملازمت سے ریٹائرمنٹ اور دل کے بائی پاس آپریشن کے باوجود محمد ابراہیم فاروقی آج بھی اسی جذبہ کے ساتھ بے سہارا مظلوم افراد کی خدمت خلق کے کاموں میں مصروف ہیں۔ EOBI کے لا ڈپارٹمنٹ شعبہ اور دیگر دفتری امور میں اپنے 4 دہائیوں سے زائد کے تجربہ کے باعث وہ مختلف محکموں کے ریٹائرڈ اور بے سہارا ملازمین، خصوصاً بیواؤں کی پینشن اور دیگر واجبات اور حقوق کی فراہمی کے لیے مختلف دفاتر اور عدالتوں میں بھاگ دوڑ میں مصروف رہتے ہیں۔ محمد ابراہیم فاروقی نے EOBI ریٹائرڈ امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن پاکستان کی رجسٹریشن کرانے میں بھی نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ 64 سالہ ابراہیم فاروقی کا معمول ہے کہ وہ روزانہ باقاعدگی سے اپنی زیادہ وقت خدمت خلق کے طور پر بزرگ ملازمین، معذور ملازمین، بیواؤں، یتامہ اور بے آسرا افراد کے لیے حقوق کی پاسداری میں صرف کرتے ہیں۔ وہ اپنی بے لوث کوششوں سے اب تک بے شمار مستحق اور بے آسرا لوگوں کو ان کے حقوق دلا چکے ہیں۔ یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 1986 میں ڈیٹا انٹری آپریٹر کی حیثیت سے وہ کام کر رہے ہیں، اور یہ ان کی تصویر ایک یادگار تصویر ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم فاروقی صاحب کو صحت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیشہ سرخرو رکھے، خوش و خرم رکھے، اور یہ اسی طرح تا دیر سلامت رہیں۔